سب سے بہترین عبادت جس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا وقت مقرر کیا ہے، لیکن وہ کون سی بہترین عبادت ہے؟ ساری عبادتوں سے بہترین، نماز سے بھی بہترین، روزے سے بھی بہترین، جس کا کوئی وقت اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا۔ جیسے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا، 5 وقت کی نماز، صبح، دوپہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز کے وقت ہیں۔ روزوں کا وقت مقرر کیا کہ صبح صادق سے لے کر رات تک صرف رمضان کے مہینے میں۔ زکوٰۃ کا مہینہ مقرر کر دیا، حج کا مہینہ چند دن مقرر کر دیے، 10 دن۔ لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ سارے عبادتوں میں بہترین، اللہ کو سب سے زیادہ پسند عبادت جس کا اللہ نے کوئی وقت مقرر کیا ہی نہیں۔ وہ عبادت کون سی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے عملوں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے؟ تو وہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہم اپنے آپ پر نظر کریں کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بادشاہ کی تو سارے سراہ کرتے، سارے رعیت بادشاہ کی سراہ کرتے، اس میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے، کیونکہ ایک عادل بادشاہ ہے، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والا بادشاہ ہے، سارے تو ان کی سراہ کریں گے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ بادشاہ کی سراہ کی جائے، کیونکہ وہ لائق کی سراہ کے ہے۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ جس بندے کی سراہ کرے وہ کمال والی چیز ہوتی ہے، وہ کمال والی نہیں ہے کہ بندے بادشاہ کی سراہ۔ تو وہ کام جس بندے کی عبادت کے اللہ تعالیٰ بیٹھ کر سراہ کرے، دیکھو میرا بندہ، دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، کیونکہ اللہ کی تو سارے کرتے، سارے عبادت میں مہو، اس نے کر جاندار، بے جان، جن، انسان، پکی، پرندے، سارے اللہ کی عبادت میں مہو ہے۔ لیکن وہ کام جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کی بیٹھ کر سراہ کرے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، دیکھو یہ بندہ، بندے تو سارے ہیں، مخلوق تو سارے ہیں، تو وہ کام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری بات کرو، میری تعریف کرو، میری ثنا کرو، میں تیرے بیٹھ کر، تم لوگوں میں بیٹھ کر میری سراہ کرو، میں ملائکوں میں بیٹھ کر تیری سراہ کروں، تیرے چرچے کروں، میرے بندے کو دیکھو۔ بندے تو سارے ہیں، لیکن یہ بندے دیکھو ہر وقت میری یاد میں لگا رہتا ہے، میری سراہ میں لگا رہتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس کو کسی چیز کا بھی ذہن پر یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو اس کو میں یاد ہوں۔ ملائکوں کے بلا کر اللہ کا رسول فرماتا ہے سارے کام سے زیادہ یہی اللہ کو پسند ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ جو میل جول کرتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، یہ کام سارے کاموں سے یہ اللہ کو پسند ہے۔ ساروں کاموں کا ٹائم مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔
اے کائنات کے انسانوں بیٹھ کے اللہ کے یاد میں لگ جاؤ، صبح سے لے کر رات تک ہر گھڑی نیند سے اٹھو بھی اللہ کے سہارا، سوئے ہو بھی اللہ کے سہارا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے گھومتے ہر وقت اللہ کے یاد میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے زبان پر اللہ کا ذکر اور حمد اور ثنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا چاند فرماتے ہیں، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ بھی اس کے اوپر مہربان ہے تو ملائک بھی اس کی رحمت، اس کے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ يُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو اوندا ہی میں سے لے کر روشنی کے طرف لے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی تعریف ثنا میں موضوع ہے۔ یہ ان بندوں کا شان ہے جو اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کے ذکر، اللہ کے یاد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، جو کثرت سے میرا ذکر، میرے یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرے ثنا، میرے حمد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا اور مغفرت کا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ اور شان بتا دیا ہے کہ ان کا اتنا شان ہے کہ ان کے محفل میں بھی جو آتا ہے تو نامراد ہو کر نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائک زمین پہ گھومتے رہتے ہیں ان بندوں کے تلاش میں جو اللہ کے یاد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے حمد اور ثنا میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ جب اس محفل پر پہنچتے ہیں ان کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ ادھر ادھر جائے، وہ بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے آسمان تک پھیل جاتے ہیں اور ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ حالانکہ اللہ کو ان کا پورا پتہ ہوتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ وہ تیرے یاد اور حمد اور ثنا میں لگے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، کیا وہ مجھے دیکھا ہے؟ ہمیں دیکھا ان لوگوں نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میرے مالک، اگر دیکھتے ہو تو پھر تو اٹھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں میرے مالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنت کو دیکھتے تیری عزت کی قسم پھر تو اٹھتے ہی نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں میرے مالک، اگر دیکھتے تو تیری عزت کی قسم کبھی وہاں سے اٹھتے ہی نہیں۔ تیرے خوف اور تیری محبت میں ہر وقت تیری یاد ثنا میں بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم شاہد رہنا، میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے مالک، تو تو مالک ہے، تو تو ہر چیز کا بس والا ہے، لیکن تو نے تو ان کو معاف کر دیا۔ لیکن ان محفل میں ایسا بندہ ہے جو یہ ذکر تیری ثنا سننے نہیں آیا تھا، تیری یاد کے لیے نہیں آیا تھا، ایسی اور کام کے لیے آیا تھا، کسی میں کام تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اس لیے وہ بھی بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایسی میری محفل میں میرے بندوں کے پاس آ گئے جس کا اتنا شان ہے، ان محفل میں آ جائے اور نامراد ہو کر واپس ہو جائے، یہ میرا شان نہیں ہے۔ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو بھی بخش دیا۔ جو اس محفل میں آیا صرف بیٹا، اپنے کام کے لیے بیٹا، پھر بھی وہ یہاں دیکھو بخش کے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا شان ذاکرین کا بتایا ہے کہ یہ جو بیٹھ کر اللہ کے حمد